الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اگر کوئی انسان کسی بھی مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو قدرت بھی خاموش نہیں بیٹھتی۔ ایک سوتیلی ماں بھی اسی طرح اگر معصوم بچے پر ظلم کرتی ہے تو اس کو اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک سانپ نے اس کا کیا انجام کیا کہ جب ایک ماں اس اولاد کو جلانے والی تھی۔ یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ اگر والدین کی دن رات بھی خدمت کی جائے اور اگر ان کو کسی ایک معاملے میں بھی نظر انداز کر دیا جائے تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ اولاد اپنی مرضی کرنے لگے تو والدین کو تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کی اپنی ہر رشتے کی اپنی اپنی قدر و منزلت ہے۔ ماں کی اپنی اولاد کی محبت کی کوئی مثال ہی پیش نہیں کی جا سکتی۔ اگر معاملہ سگی اور سوتیلی ماں کے درمیان آ جائے تو پہلا حق اس خاتون کا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور دوسرا حق اس ماں کا ہوگا جس نے آپ کو پالا ہے۔ بلکہ یہاں خونی رشتوں کا احترام بہت زیادہ ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں جس کا خونی رشتہ نہ ہو تو وہاں ظلم کیا جائے، تشدد کیا جائے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ سوتیلی مائیں بچوں پر بے حد ظلم کرتی ہیں۔ پر دو شادی گھر بنانے کے لیے کی جاتی ہیں، اس سے ان کا گھر شاہجہاں ہی بکھر جاتا ہے۔ آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، کسی زمانے میں شادی شدہ جوڑا اچھی اور بہترین زندگی گزار رہا تھا۔ بیوی بے حد عبادت گزار تھی۔ اللہ نے دولت کے ساتھ ساتھ اولاد کی نعمت سے بھی نوازا تھا اور ان کے یہاں 5 بچے ہوئے۔ زندگی میں امتحانات کا بس آغاز ہوا۔ 5 میں سے 3 کا اچانک انتقال ہو گیا، اور ان دونوں ہی میاں بیوی نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی، اللہ سے صبر کی دعا کرتے رہے۔ نیک لوگوں کی زندگی میں پے در پہ امتحان آتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، شوہر کو اولاد کی نعمت چھن جانے سے پہلے ہی اداس تھا۔ اس کا دل اپنی بیوی کی جانب سے بھی ہٹ گیا اور زیادہ وقت وہ گھر سے باہر گزارنے لگا۔ شوہر دراصل کسی دوسری عورت پر دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ عورت پہلے بیوی کو طلاق دینے اور نکاح کا مطالبہ کرنے لگی۔ کچھ ایسا ہوا کہ مرد نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی اور دوسری عورت سے نکاح کر لیا، اور ساتھ میں یہ شرط بھی رکھی کہ وہ اپنے بچے کسی صورت اس کی ماں کے حوالے نہیں کرے گا، اور ایسا ہی کیا گیا۔ ناظرین گرامی، نئی دلہن گھر آئی، لیکن وہ ایک روایتی سوتیلی ماں تھی۔ جو عورت پہلے ہی ایک ماں سے اس کے بچے کو الگ کر دے، ماں کی ممتا سے اس کے بچے کو چھین لے، تو وہ خود کس طرح سے ایک اچھی ماں ثابت ہو سکتی ہے۔ اس خاتون نے بچوں پر بے حد ظلم کیا، ان کو گھر میں برداشت نہ کرتی تھی۔ محلے والے سارا دن بچوں کی چیخو پکار کی آوازیں سنتے۔ محلے کے کچھ بزرگوں نے اس آدمی کے بیٹے کو قریبی مدرسے میں داخل کروا دیا کہ وہاں ایک تو یہ تعلیم حاصل کر لے گا اور دوسرا یہ سوتیلی ماں کے ظلم سے بھی محفوظ رہے گا۔ جبکہ بیٹی اپنی سوتیلی ماں کے پاس ہی رہتی تھی۔ اس معصوم سے پورے گھر کا کام لیا جاتا تھا۔ بچی سے ذرہ برابر بھی غلطی ہو جاتی تو پورا محلہ اس بچی کی آہیں اور سسکیاں سنتا رہتا تھا۔ ہمسائے اس خاتون کو اللہ کا خوف دلاتے تھے، مگر اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی اور وہ ظلم پر ظلم کیے جاتی تھی۔ ناظرین گرامی، ان بچوں کا والد سب کچھ دیکھ تو رہا تھا مگر پھر بھی انجان بنا بیٹھا تھا، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو اپنی پہلی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا اور اپنے بچوں پر جان نچھاور کرتا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی سسک رہی ہوتی ہے، درد سے بل بلا رہی ہوتی ہے، مگر وہ خاموش تماشائی بنا رہتا تھا۔ یہ ظالم ماں ظلم کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتی تھی۔ کبھی اس بچے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیتی، گرم چمچ سے اس کے جسم کو جلا کر دیتی تھی۔ کھانے کے لیے صبح شام سے صرف ایک وقت آدھی روٹی اور باسی سالن ہی دیتی تھی۔ یہاں تک کہ اس عورت
نے ایک روز اس لڑکی کو شدید سردی میں زمین پر سلا دیا، گرم بستر تک نہ دیا۔ جب بچی نے سردی کی شکایت کی تو صحن میں موجود چولہا جلایا اور اس بچی کو اس میں ڈالنے والی تھی کہ یہاں بیٹھ کر تم چولہے کی شدت سے اپنے جسم کو گرم کر لو تاکہ تمہاری سردی ختم ہو جائے۔ وہ ایسا کرنے ہی والی تھی کہ عین اسی محلے پر اہل محلہ نے اس کی چیخوں پکار سن کر فوراً اس کی جان بچا لی۔ ناظرین گرامی، بچوں کی حالت یہ تھی کہ جو بھی دیکھتا وہ یہ کہتا تھا کہ ایسے کسی غریب کی شخص کی اولاد ہے، نہایت ہی کوئی اپنی جانور کے ساتھ بھی ایسا ظلم نہ کرتا ہوگا جس طرح سے یہ سوتیلی ماں بچے کو اپنے گھر پر کرتی ہے۔ گھر پر اللہ نے ہر نعمت دے رکھی ہے، مگر ان بچوں کے نصیب میں کچھ نہیں تھا۔ وہ بچے کتنا کچھ برداشت کرتے تھے۔ آخر ایک سرد رات اس بچی کے دل سے آہ نکلی۔ اس بچی نے کہا کہ اے اللہ، میں کسی کو بد دعا نہیں دیتی کیونکہ میری ماں نے مجھے یہ نہیں سکھایا۔ میرے اوپر ہونے والے ظلم کو تو ختم کر دے اور مجھے ان ظالموں سے نجات دلا دے۔ اے مالک، مجھ پر رحم فرما، نہ جانے میری ماں کہاں ہے اور کس حالت میں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بچی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسی رات ان کے گھر کے اندر ایک بڑا سانپ داخل ہوتا ہے جو کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ یہ سانپ ایک بہت بڑے عذاب کی علامت تھا اور رینگتا ہوا اس ظالم عورت کے بیٹے کے پاس آیا اور اس کو ڈس لیا اور وہ چیخ بھی نہ سکا۔ اس کو مہلت تک نہ ملی اور موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس عورت کو پتا چلا کہ اس کے اپنے بیٹے کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ یہ انتہائی شدید جھٹکا تھا۔ وہ عورت جو اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزار رہی تھی، آج وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ اولاد کی نعمت اس سے چھن گئی تھی۔ اس کا اپنا بیٹا مر چکا تھا۔ بیٹے کی اچانک موت کا صدمہ عورت برداشت نہ کر سکی اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ وہ پاگل ہو گئی اور دوڑتی ہوئی اس بچی کے پاس آتی ہے جس پر وہ بے حد ظلم کیا کرتی تھی۔ اس کے قدموں کو پکڑ کر رونے لگی کہ میرے بچی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ میں نے تمہیں تمہاری ماں سے جدا کر دیا، تیرے باپ کو اپنے حسن کا غلام بنا لیا، تیرے اوپر بے حد ظلم و ستم کیا۔ آج قدرت نے مجھے سزا دے دی ہے، مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا گیا ہے، میرے بیٹے کو پانی مانگنے کی مہلت تک نہیں ملی، تو مجھے معاف کر دو۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ عورت بے ہوش ہو گئی۔ فوراً اس کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا ہے اور دوبارہ وہ کبھی ہوش میں نہیں آئی ہے۔ اور اس عورت کو اس کے بیٹے کے ساتھ ہی قبرستان لے جایا گیا، لیکن جب قبر کھودی گئی تو دیکھا اس قبر کے اندر بھی ایک سانپ موجود ہے۔ اس قبر کو بند کر دیا گیا۔ پھر ایک اور قبر کھودی گئی تو وہاں بھی سانپ موجود ہے۔ تو تیسری بار قبر کھودی گئی تو اس میں بھی سانپ موجود تھا۔ چنانچہ لوگوں نے اٹھا کر اس کو قبر کے اندر ڈال دیا اور اس کی قبر کو بند کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہ ہے وہ واقعہ جو سوتیلی ماں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کو اپنے بچوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔